الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں کچھ کلمات بولے جو ادب کے منافی تھے، اور ان سے رجوع کی بجائے جلالی صاحب نے ان کی مختلف تعویلیں شروع کر دی اور بہت سی علمی خیانتوں کا ارتکاب کیا۔ ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب، آپ نے ان علمی خیانتوں کو واضح کیا اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو رجوع کا مشورہ دیا۔ ہمارے استاد المکرم کے جواب میں 7 ماہ کی مکمل خاموشی کے بعد ڈاکٹر جلالی صاحب نے ایک شاگرد مولانا زاہد محمود جلالی صاحب کو آگے کیا اور انہوں نے استاد المکرم کے متعلق انتہائی غیر مہذب گفتگو کی، حتیٰ کہ ان پر یہودیت کا الزام لگایا اور استاذ المکرم کے دلائل کا جواب دینے کی بجائے بہت سے سفید جھوٹ بولے اور اپنی طرف سے دعوے بنا بنا کر ان کو استاذ المکرم کی طرف منسوب کر کے جواب دینے کی ناکام کوشش کی۔ بندہ ناچیز محمد قاسم رضوی نے 4 کلپوں میں ان کا جواب دیا اور ان کے سفید جھوٹ دلائل کے ساتھ واضح کیے اور ڈاکٹر جلالی صاحب پر 30 سوالات قائم کیے۔ ناظرین گرامی، ہمارے ان سوالات کا ان حضرات کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور مولانا زاہد محمود جلالی صاحب کے سفید جھوٹ بھی سامنے آ چکے تھے جس کی یہ حضرات کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اب انہوں نے مولانا شاہد عمران جلالی صاحب کو آگے کر دیا اور انہوں نے 15 منٹ اور کچھ سیکنڈ کے کلپ میں ہمارے استاذ المکرم یا بندہ ناچیز کے کسی ایک اعتراض کو چھوا تک نہیں۔ میں آپ کے سامنے مولانا شاہد عمران جلالی صاحب کی باتوں کا خلاصہ رکھتا ہوں، آپ وہ سماعت فرمائیں۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، مفتی محمد فضل رسول رضوی نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو پرسنل نمبر پر لیٹر بھیجا تھا، جس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے ویڈیو کلپ بھیج دیا۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب نے مزید کہا کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ جلالی صاحب کسی کو اس کے میسج کا جواب بھیجے۔ ناظرین، عجیب بات ہے کہ یہ ممکن کو تو واقع کہتے ہیں اور جو چیز واقع ہو چکی ہے اس کو یہ ناممکن کہتے ہیں۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب نے مزید فرمایا کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے عقیدہ معصومیت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب کہتے ہیں کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کھل کر بتا دیں کہ میں عقیدہ معصومیت کو نہیں مانتا۔ ناظرین گرامی، یہاں بھی مولانا شاہد عمران جلالی صاحب نے اپنے استاذ مولانا زاہد محمود جلالی صاحب کی طرح علمی خیانت کی۔ وہ اس طرح کہ اصل میں ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، شیخ الحدیث سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ادھر تو جلالی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور ان سے خطائے اجتہادی ممکن ہے، اور ادھر سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے معصومیت کی نفی کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی صادر ہوئی، لہٰذا وہ معصوم نہیں۔ تو سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب، خطائے اجتہادی اور معصومیت میں کوئی منافات نہیں، لہٰذا آپ کی اس دلیل سے عقیدہ معصومیت تار تار ہو گیا۔ ناظرین، اب ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ عنایت فرمایا
کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے اصل متنازع بیان میں بولا تو مطلقاً خطا کا لفظ تھا، اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بغیر کسی قید اور وضاحت کے مطلقاً خطا کی نسبت کی تھی۔ تاہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ روافظ کے رد میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی آپ کو درجہ معصومیت سے خارج کرنے کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اس استدلال کو ماننے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کا علماء و مشائخ کنونشن کے متفقہ اعلامیہ میں دیا گیا بیان حائل ہو جاتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام معصوم ہیں، جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی نہ معصیت ہے نہ عیب ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انہیں معصوم مانتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خطائے اجتہادی ثابت کر کے انہیں معصومیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ خطائے اجتہادی کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معصومیت کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت شیخ الحدیث قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم عقیدہ معصومیت بیان کر رہے ہیں، آپ نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ حضرت قبلہ آپ کو اس غلطی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے۔ مولانا شاہد عمران صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کی اس دلیل کا جواب دیں۔ آپ اپنے استاد زاہد محمود جلالی صاحب کی طرح سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کی بات کو استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کی طرف منسوب کر کے لا یعنی اعتراضات نہ فرمائیں۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب نے کہا کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ آئے دن اپنا ٹائٹل چینج کر لیتے ہیں، کوئی نیا سلوگن پکڑ لیتے ہیں۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب، ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے کون سی ایسی غلط بات کہی ہے؟ کیا یہ کھلی حقیقت نہیں ہے کہ بات چلی تھی مطلق خطا سے؟ ڈاکٹر جلالی صاحب نے عنوان بدل کر خطائے اجتہادی پر دلائل دینا شروع کر دی، اب اس کو عقیدہ معصومیت کے ٹائٹل سے بدل دیا، لیکن اس پر رکے نہیں۔ اسی شب برات کو، عین شب برات کے موقع پر جب لوگ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ٹائٹل پھر تبدیل کیا۔ ان کا نیا ٹائٹل جو ایک چینل سے وائرل کیا گیا، وہ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ شب برات کا خصوصی پیغام، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ فدق میں ہرگز گناہگار، قصوروار یا خطاکار نہیں تھی۔ رجوع کی ضد کرنے والے اگر تشنگی چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کہا کہ شان گرامی اتنی بلند ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
ہم اہل سنت و جماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ فدق میں ہرگز گناہگار، قصوروار یا خطا کار نہیں تھی۔ آیت تطہیر کی تفسیر میں جو الفاظ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے گئے وہ فریق مخالف کے لیے رد اور اصول اہل سنت کی وضاحت کے لیے تھے کہ آپ مقام نبوت پر فائز نہیں۔ اگر آیت تطہیر کی تفسیر میں بولے گئے ان الفاظ کو غلط قرار دیتے ہوئے ان سے رجوع کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آتی تو انہیں 1000 بار واپس لے لیا جاتا۔ ان الفاظ سے اصول اہل سنت کے مطابق سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر تو کوئی آنچ نہیں آتی، مگر واپس لینے سے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آتی ہے۔ رجوع کی ضد کرنے والے اگر تشفی چاہتے ہوں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں کس طرح ہاتھ کی صفائی سے اب مسئلہ خطا کو عقیدہ ختم نبوت سے بدل دیا گیا، اور پھر جلالی صاحب نے لفظ بولے تو تھے کہ وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں، اب اس کی جگہ یہ الفاظ رکھ دیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام نبوت پر فائز نہ تھی۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خطا سے آپ کی مراد اگر خطا اجتہادی ہے، لہذا آپ کے بقول آپ کے جملے کا یہ معنی ہوا کہ وہ خطا اجتہادی پر تھی، اب اس کی جگہ یہ لفظ بول رہے ہیں کہ وہ مقام نبوت پر فائز نہ تھی، تو اب آپ بتائیے کہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی خطا اجتہادی کا صدور ہے، تو پھر بتائیے کیا آپ کے نزدیک العیاذ باللہ اس کا معنی بھی یہ ہے کہ انبیاء کرام مقام نبوت پر فائز نہ تھے؟ ڈاکٹر جلالی صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بقول ان الفاظ سے رجوع کرنے سے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آتی ہے، اور آپ شروع میں خود یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو لفظ میں نے بول دیے اب دوبارہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، تو بتائیے جو الفاظ ختم نبوت کے لیے اتنے ضروری ہیں تو ان سے روکنا یہ عقیدہ ختم نبوت کی خدمت ہے یا عقیدہ ختم نبوت سے بغاوت؟ ڈاکٹر جلالی صاحب، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے چینلوں سے یہ بات وائرل ہوئی، آپ کے شاگردوں نے بیان کیا، آپ کے ادارے صراط مستقیم سے شائع شدہ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ محدث کبیر نے آپ کی تائید کی، حالانکہ انہوں نے آپ کی تائید نہیں، آپ کا رد کیا تھا۔ پھر آپ کے بقول جو تائید ہے اس میں انہوں نے ان جملوں کو غلط کہا اور یہ کہا کہ جلالی صاحب نے ان جملوں سے رجوع کر لیا ہے، لہٰذا اب ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ تو محدث کبیر اور مارہرہ شریف کے سجادہ نشین قبلہ سید محمد امین برکاتی صاحب اور قبلہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب اور خود سے علماء و مشائخ نے ان جملوں کو غلط کہا ہے، تو ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا یہ سب عقیدہ ختم نبوت کے باغی تھے؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگرد مولانا شاہر عمران جلالی صاحب بتائیں کہ میں نے جو 30 سوالات قائم کیے ان کے جوابات کہاں ہیں؟ آپ کے استاد مولانا زاہد محمود جلالی صاحب نے جو کھلا جھوٹ بولا کہ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے آمد کا معنی علم کیا ہے اور یہ معنی غلط ہے، اس جھوٹ کا وہ اعتراف کب کریں گے؟ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اپنے شاگرد کے جھوٹ پر تنبیہ کر کے حق کے دائی ہونے کا ثبوت کب پیش کریں گے؟ مولانا زاہد محمود جلالی صاحب نے قبلہ ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کے بیان کردہ قاعدے کو ہمارے استاذ گرامی کی طرف منسوب کر کے جو جھوٹ بولا اس کا ازالہ کب ہوگا؟ اور جو 30 سوالات کے جوابات کب آئیں گے؟ ذرا یہ سب بیان فرمائیں، پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ العزیز، وما علینا الا البلاغ المبین۔